وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره بل الانسان بلکہ انسان علی نفسہ بصیرہ اپنے نفس پر گواہ ہے، اپنے نفس کو خوب دیکھنے والا ہے، اپنے نفس پر گواہ ہے۔ انسان سے اپنے بارے میں خود تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، انسان کو بڑا ہی پتہ ہے اپنے آپ کا، میں کیا ہوں، میں کوئی نیک ہوں کہ میں برے اعمال کر رہا ہوں، انسان اپنے بارے میں تو خوب جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ اگرچہ وہ ڈالے عذر، انسان لوگوں کے سامنے جتنے مرضی عذر پیش کرے، لوگوں کے سامنے جتنی مرضی باتیں کرے، انسان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے اپنی حقیقت کا۔ لوگوں کے سامنے جتنا مرضی نیک بننے کی کوشش کرے، بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کے سامنے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کام بھی جو انہوں نے کبھی شاید سوچے بھی نہ ہوں، وہ اپنے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا دل تو یہ کرتا ہے کہ جو انہوں نے کیا بھی نہیں، لوگ اس کام کی بھی اس کام پر بھی اس کی تعریف کریں جو انسان نے کبھی کیا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو انسان لوگوں کے سامنے جتنے مرضی عذر پیش کر دے، انسان کو اپنا خوب پتہ ہوتا ہے، انسان کو پتہ ہے میں کتنے پانی میں ہوں۔ بلکہ کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم عذر پیش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، نماز پڑھنی ہے مسجد میں جا کر، ہم مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ رہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ مسجد جا کے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، ہم کہتے ہیں فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے۔ کسی سے کہو نماز کا، کہتا میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، اور اس قسم کے بہانے لوگ لگاتے ہیں۔ جس وقت کوئی شخص یہ بہانے لگا رہا ہوتا ہے اس وقت اسے پتہ ہوتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، اس کے دل میں خود چور ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتے وقت انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ اللہ نے ہمارے اندر ایک ضمیر بنایا ہے، ہمارے ساتھ اللہ نے نفس لوامہ لگایا ہے، ہمیں ہمارا نفس ہی بتاتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ نے پہچاننا ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں برا کام کر رہے ہیں، ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اہل علم کے پاس جائیں، اہل علم سے پوچھیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اہل علم بھی آپ کو ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے اہل علم کے سامنے صحیح حقیقت ہی واضح نہ کریں۔ مثلا
ایک شخص کو تھوڑی سی مشکل ہے، ایک شخص کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی روزہ رکھنے میں۔ دیکھیے روزہ رکھنے میں بنیادی مشقت تو ہے ہی، وہ تو کوئی مریض ہے کہ مریض نہیں ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، روزہ رکھنا خاص طور پر گرمیوں کو روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، وہ مشقت تو ہر شخص کو ہونی ہے۔ اچھا ایک شخص جو ہے اس کا سر درد شروع ہو گیا رمضان کے اندر، یا اس کو کوئی کھانسی وغیرہ لگ گئی، اب اس کے لیے عام لوگوں سے تھوڑی زیادہ مشکل ہو گئی۔ ایک شخص کو پتہ ہے کہ مجھے کتنی مشکل ہے کتنی مشکل نہیں ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ اہل علم کے سامنے سوال رکھتا ہے تو سوال اس انداز سے رکھتا ہے کہ جی میں تو بس پتہ نہیں کیسے زندگی گزار رہا ہوں، میں تو اس بیماری کے اندر مجھے تو ایسا مرض ہو گیا ہے کہ بس ایسے لگتا ہے کہ اب جان نکلی، حالانکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ اگر وہ سوال ہی اس انداز سے کرے گا تو آگے جواب دینے والے نے تو جواب دینا ہے اس کے سوال کے مطابق، جواب دینے والے کو اس انسان کی کیفیت کا نہیں پتہ۔ کئی دفعہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کوئی زکوٰۃ کا، کوئی اور مسئلہ جو علماء سے پوچھا جاتا ہے وراثت کا، سوال کرنے والا غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے، وہ جب صحیح بات بتائے گا نہیں تو علماء نے تو سوال کے مطابق جواب دینا ہے، علماء کو تو نہیں پتہ کہ حقیقی صورتحال کیا ہے۔ تو جب ایک انسان جو ہے وہ اس قسم کے داؤ پیش کرتا ہے، انسان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے غلط کر رہا ہوں۔ تو در حقیقت صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف علماء لوگوں کو ان کے مسئلے کا حل نہیں بتا سکتے، وہ تو سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ جب ایک بندے کی نیت ہی صحیح نہ ہو اور وہ علماء کے سامنے اپنا مسئلہ ہی صحیح طریقے سے نہ رکھے تو پھر ایسے سوال پوچھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ انسان کو اپنے بارے میں بڑا خود پتہ ہوتا ہے، زیادہ بہتر یہ انسان اپنے آپ سے پوچھ لے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے فلاں تکلیف ہے تو میں روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ اپنے آپ سے خود ہی پوچھ لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تکلیف اتنی ہے کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے ایک تو ہے نا عام مشکل، روزہ رکھنے کی عام مشکل سے تھوڑی زیادہ مشکل ہو گئی، ایک ہے کہ واقعی ہی روزہ رکھنا مشکل ہے، یہ انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر تو واقعی ہی روزہ رکھنا مشکل ہے تو چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بندہ مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اتنی مشقت نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے وہ روزہ رکھ لے۔ تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ الاثم ما حاک فی صدرک، حدیث میں آتا ہے گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے، جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ وکرہت ان یطلع علیہ الناس، تم ناپسند کرو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ انسان کو انسان کا نفس بتا رہا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اگر آپ ایک چیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کہتے ہیں لوگوں کو پتہ لگے گا تو پھر لوگ کیا محسوس کریں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک خود وہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے، تو گویا کہ آپ اس کو خود غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے انسان کو صاحب بصیرت بنایا ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں۔ لوگوں کے سامنے 100 دلائل پیش کرے، 100 عذر پیش کرے۔ ویسے شیطان کا ایک بڑا حربہ ہے، شیطان نے کسی انسان سے کوئی گناہ کروانا ہوتا ہے تو وہ کیا کرواتا ہے کہ وہ انسان سے وہ عمل کروا لیتا ہے ایک دفعہ وسوسے ڈال کر۔ جب ایک انسان ایک اللہ کی سری نافرمانی کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سری نافرمانی کر لیتا ہے، پھر اب کیا کرتا ہے وہ انسان، اس کو ویسے پتہ ہوتا ہے اندر سے کہ میں غلط ہوں۔ فرعون کو بھی پتہ تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، فرعون کے سرداروں کو بھی پتہ تھا ہم غلط ہیں، قرآن کریم میں موجود ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار کیا ظلم کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، حالانکہ ان کے نفسوں نے یقین کر لیا تھا۔ تو انسان کو پتہ ہوتا ہے میں غلط ہوں، لیکن جب ایک انسان ایک عمل کر لیتا ہے، کوئی دوسرا بندہ اس سے کئی دفعہ
نصیحت کرے، واعظ کرے تو اگلا بندہ اسے بحث شروع کر دیتا ہے۔ ایک انسان سود کھا رہا ہو، سب کو پتہ ہے کہ سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، ایک مسلمان سود کھانا اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ ایک بندہ اگر سود کھا رہا ہے، آپ اس سے بات چیت کریں گے، وہ آپ سے بحث شروع کر دے گا، جی مجبوری ہے، کاروباری نہیں ملتا، دوسرا نہیں جائز ہے، فلاں فلاں علماء نے فتویٰ دیا ہے، نہیں یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے۔ ایک بندے کی داڑھی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو بڑھانے کا، مونچھوں کو کٹانے کا حکم دیا ہے۔ آپ کبھی اس سے بات کریں تو وہ آپ سے بحث شروع کر دے گا، دین سارا کا سارا داڑھی میں ہی ہے، بس دین بس یہی رہ گیا، اب ہم یہی کرتے رہے۔ لوگ یہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں، عذر پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خود پتہ ہوتا ہے ہمارے عذر صحیح نہیں ہے، لیکن صرف کج بحثی کرتے ہوئے وہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو پتہ ہے، اندر سے پتہ ہوتا ہے انسان کو۔ جب انسان کو اندر سے پتہ ہے تو پھر انسان وہ اللہ سے اتنا ڈرتا کیوں نہیں ہے، وہ قیامت کی جواب دہی سے ڈرتا کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ ایک انسان جتنے مرضی عذر ڈالے، انسان کو پتہ ہے کہ صحیح بات کیا ہے، اور انسان جتنا مرضی لوگوں کے سامنے انکار کرتا رہے، ایک وقت آئے گا کہ انسان خود نہیں مانے گا، انسان کے عذاب بول پڑیں گے اس کے خلاف۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں انسان نہیں مان رہا، انسان کو اندر سے پتہ ہے میں غلط ہوں، انسان کے عذاب بول پڑیں گے، منہ پر مہر لگ جائے گی، اور انسان کے اعضاء، انسان کے ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، لوگوں کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کمائی کرتے تھے۔ انسان دنیا کے اندر زبان سے جھوٹ بول دیتا ہے، قیامت کے دن انسان کی زبان، انسان قیامت کے دن بھی شروع میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، جس طرح دنیا کے اندر الٹے سیدھے عذر پیش کرتا ہے، الٹے سیدھے عذر پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ شروع میں ہم نے تو جرم کیا ہی نہیں، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، اللہ کی قسم ہم تو فلاں کام نہیں کرتے تھے، شروع میں یہ اس طرح کرے گا انسان قیامت کے دن بھی۔ لیکن ایک وقت آئے گا قیامت کے دن کہ انسان کے باقی اعضاء تو انسان کے خلاف گواہی دیں گے ہی دیں گے، انسان کی اپنی زبان انسان کے خلاف گواہی دے گی، انسان کی زبان۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا یعملون، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، یہ بدبخت لوگ، قیامت کا دن ہوگا یوم تشہد علیہم السنتہم، ان کے خلاف ان کی جانیں گواہی، ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی، زبان انسان کے خلاف ہو جائے گی، انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوگی اور حق بات کرے گی۔ انسان کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوگا، زبان حق بات کرے گی، انسان کے خلاف انسان کی زبان گواہی دے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، اور انسان کے ہاتھوں اس کی گواہی دیں گے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، نہ حرکت دیں اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو، لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی کریں اس کے ساتھ۔ جلدی کرنے کے لیے آپ قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کیا کرتے کہ جبریل امین علیہ السلام آپ کو اللہ کا پیغام سناتے، اللہ کی طرف سے جو قرآن اترتا، جو وحی اترتی، تو جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی ذمہ داری، ایک بڑا بوجھ ہوتا کہ میں نے اس وحی کو من وعن آگے پہنچانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے اس میں سے کچھ بھول جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یاد نہ رہے اور میں وہ آگے پہنچا نہ سکوں، میری ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ ہر بات کو آگے پہنچائیں۔ جب ایک بات 10 لوگ سنتے ہیں، ان 10 لوگوں میں سے 2-3 لوگوں کو بھول بھی جائے، آدھے لوگوں کو بھول جائے، آدھے لوگ ہیں وہ بات آگے کرنے کے لیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ نہیں تھی، آپ تو اکیلے تھے لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے، آخری امت میں آپ اکیلے تھے اور آپ نے لوگوں تک پورا دین پہنچانا تھا۔ تو ایک بڑی ذمہ داری، ایک بڑا بوجھ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کیا کرتے کہ آپ جب جبریل امین علیہ السلام پڑھ رہے ہوتے، آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے، جلدی جلدی آہستہ آواز میں یا دل کے اندر دہرانا شروع کر دیتے تاکہ مجھے بھول نہ جائے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کا کوئی پیغام مجھے بھول جائے اور میں آگے نہ پہنچا سکوں۔ تو اللہ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص پر، کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے دین آگے پہنچانا ہے، لیکن اب یہ جو آپ پر وحی آ رہی ہے، اس وحی کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارا کام ہے۔ آپ کو بھولے نہ، آپ کے دل سے محو نہ ہو جائے، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ کو یاد کرانا ہمارا کام ہے، قرآن کو محفوظ کرنا ہمارا کام ہے، قرآن کو جمع کرنا، قرآن کو محفوظ کرنا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ ہماری ذمہ داری ہے تو پھر اب آپ تو اس لیے جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، تو آپ جلدی نہ دہرائیں۔ جلدی دہرانے کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ کئی دفعہ وہ بات پوری سنتا نہیں ہے۔ تو آپ جلدی جلدی نہ دہرائیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، نہ آپ حرکت دیں اس وحی کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، لسانک اپنی زبان کو، لتعجل به تاکہ آپ جلدی کریں اس کے ساتھ، ایسا نہ کریں۔ یہ آپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، بھول نہ جائے۔ تو یاد رکھیے ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر ہے جمعہ، اس کو جمع کرنا، آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دینا، آپ کے سینے میں اسے محفوظ کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وقرآنہ، اور اس کا پڑھنا، جبریل امین علیہ السلام آپ پر پڑھیں گے، آپ تک اس کو پہنچانا، آپ تک اس کو پڑھانا اور پھر آپ کے سینے میں جمع کرنا یا اس کو جمع رکھنا قیامت تک کے لیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ آپ جلدی نہ کریں قرآن کے ساتھ، من قبل ان يقضى الیک وحی، اس سے پہلے کہ اس کی وحی مکمل کر دی جائے۔ یعنی ابھی جبریل امین علیہ السلام آپ پر پڑھ رہے ہیں، ابھی انہوں نے جملہ مکمل نہیں کیا، ابھی انہوں نے آیت کریمہ مکمل نہیں کی، آپ پہلے پڑھنا شروع کر دیں، پہلے جلدی کر لیں، وحی ابھی ختم نہیں ہوئی اور آپ جلدی پڑھنا شروع کر دیں، تو اس طرح نہ کریں۔ یہ شروع دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا گیا، پھر بعد میں تو آپ ان وحی پر عمل کرتے اور اس کے مطابق آپ پھر وحی سنتے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے۔ تو فرمایا کہ وحی ختم ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، وقل رب زدنی علما، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا، آپ کو یاد کروانا، آپ کو پڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گویا کہ یہ اللہ نے وحی کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک انسان تھے، قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، قرآن میں جگہ جگہ ہے، کہہ دیجئے میں تو ایک بشر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، تو انسان تو بھول بھی جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہے نبوی، کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوگی، جبریل کے واسطے سے یا جبریل کے واسطے کے بغیر، جیسے بھی وحی کی 3 صورتیں ہیں قرآن کریم میں مذکور ہے۔
ڈائریکٹ وحی ہو جائے یا فرشتے کے واسطے سے ہو جائے یا من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے ہو جائے، وحی کی جو صورت بھی ہو تو نبی نے وہ اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے۔ یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی حیثیت ہے، جو نبیوں کا کام ہوتا ہے، رسولوں کا کام ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے ان آیات میں اور دیگر آیات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول نہیں سکتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی آپ تو انسان تھے، انسانوں کو چیزیں بھول جاتی ہیں، آپ کو بھی کچھ چیزیں بھول گئی ہوں گی، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وحی کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے، آپ بھول نہیں سکتے۔ ہاں، اگر اللہ کوئی چیز بھلانا چاہے اللہ بھلا دے، اللہ کوئی چیز محو کرنا چاہے آپ کے سینے سے اللہ وہ محو کر دے، آپ نہیں بھولیں گے۔ اسی لیے فرمایا سورہ اعلیٰ میں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اب دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ وحی کی حفاظت اس طرح کرے کہ نبی کے سینے میں جو وحی آ جائے پھر وہ نبی اس کو بھولے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو بعض وحی منسوخ بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایک آیت سے دوسری آیت بدلی بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، جب ہم ایک آیت کے بدلے ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں، واللہ اعلم بما ينزل، اللہ کو بڑا پتہ ہے اللہ نے کیا نازل کرنا ہے۔ یہ بدبخت آگے سے کہتے ہیں آپ تو اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ پہلے فلاں حکم اتارے پھر منسوخ کر دے۔ نسخ حقیقت ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جو آیت منسوخ کریں یا ہم بھلا دیں ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں نسخ بھی چل رہا تھا۔ اب اگر منسوخ چیزیں بھی آپ کے سینے میں ہوتی اور آپ صحابہ کرام کے سامنے قرآن پڑھتے تو جو آیتیں منسوخ ہوئی تھی وہ بھی پڑھ جاتے تو صحابہ کرام کے لیے مشکل ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کے بھولنے کا امکان ہی نہیں رہے گا۔ ہاں، جو اللہ چاہے اللہ نکال دیں گے آپ کے سینے سے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس معاملے میں یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ بشر ہے تو بشر سے تو بھول ہو جاتی ہے، جس طرح حدیث میں ہے، قرآن میں ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم سے وعدہ لیا تھا، آدم بھول گئے تھے۔ ایک بندہ انسان بھول جاتا ہے، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھیے وہ بھولتا ہے بشری معاملات کو، وہ وحی کو نہیں بھول سکتا جو وحی اس نے آگے پہنچانی ہے، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے۔ آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں سے کچھ بھول گئے ہوں۔ اگر ہمارے کسی کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے تو پھر دین محفوظ نہیں رہتا، پھر تو گویا کہ یہ دین محفوظ نہیں ہے۔ پھر اگر ایک آیت کے بارے میں وسوسہ ہو گیا، آپ بھول گئے ہیں، ایک بات کے بارے میں یہ وسوسہ آ گیا، تو پھر باقی دین کے محفوظ رہنے کی اور نہ بھولنے کی پھر کیا صورت ہوگی؟ پھر وہاں بھی شک و شبہ آ جائے گا۔ جب شک و شبہ آ جائے گا سب کچھ ختم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس وحی کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بھولنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ کو تیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول ہو جاتی تھی بشری معاملات میں کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں، ایک نبوی حیثیت جس میں آپ رہتے، اس حیثیت میں بھی آپ انسان تھے، لیکن اس حیثیت میں اللہ نے وحی کی حفاظت کی ہے، اللہ نے وحی کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وحی کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ اور یہی مطلب ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہی مطلب ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، یہ ایک عزیز غالب کتاب ہے، اس میں آگے پیچھے سے باطل آ نہیں سکتا۔ وہ تصور کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر کوئی چیز اس میں شامل کر دی ہو،
جو چیز منسوخ ہوئی ہو، آپ کو بھول گیا ہو کہ یہ منسوخ ہوئی ہے، آپ نے پھر بھی اس میں رہنے دی ہو، نہیں، اس میں اب کوئی بھی ایسی چیز جو منسوخ ہو گئی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو اس کا حصہ نہیں ہے، وہ اس میں آ نہیں سکتی، نہ آگے سے آ سکتی ہے، نہ پیچھے سے آ سکتی ہے، نہ کوئی شیطان وسوسہ ڈالتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں اور کوئی شیطان، کوئی جن آ کے وسوسہ ڈال دے، کوئی اضافہ کر دے، فرشتہ جو وحی کر رہا ہے اس کے اندر ایک جن شیطان شامل ہو کر وسوسہ ڈال دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شیطان ایسے کوشش کرے بھی، بدبخت شیطان تو ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں، کسی طرح کوئی گڑبڑ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شیطان ایسے کوشش کرے بھی تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کو رائے گاں کر دیتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی نبی بھیجا، جو بھی رسول بھیجا، کبھی وہ تلاوت کرتا نبی یا رسول، شیطان اس تلاوت کے اندر کچھ ڈالنے کی کوشش کرتا، القى الشیطان فی امنیتی، جب نبی یا رسول کوئی تلاوت کرتا، تمنا کا ایک مطلب تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے، جب وہ تلاوت کرتا شیطان اس تلاوت میں کچھ ڈالنے کی کوشش کرتا کہ لوگوں کو کچھ اور سنائی دے، لوگوں کو کوئی اس تلاوت کے اندر کوئی غلط بات بھی ساتھ سنائی دے اور کوئی اس کے اندر کوئی اضافہ ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بدبخت شیطان اس قسم کی کوشش کرتے بھی ہیں، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اللہ منسوخ کر دیتے ہیں، اللہ ختم کر دیتے ہیں جو شیطان اس قسم کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ اپنی آیتوں کو محکم فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ نے وحی کی حفاظت کی کتنا بہترین انتظام فرمایا ہے۔ سورہ جن میں ہم نے پڑھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی پر وحی ہوتی ہے، اس وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں، دائیں بائیں ہاتھ میں لگے ہوئے فرشتے موجود ہوتے ہیں حفاظت کے لیے۔ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو چن لیتا ہے، اللہ اس پر وحی اتارے، غیب اتارے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ دائیں بائیں فرشتے مقرر کر دیتے ہیں وحی اترتے وقت، کوئی اندر شیطانی چیز، کوئی شیطان اندر دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی جن دخل اندازی کی کوشش نہ کرے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبیوں نے اللہ کا پیغام ان تک صحیح طریقے سے پہنچا اور انہوں نے آگے صحیح طریقے سے پہنچایا۔ نبی تک پہنچتے ہوئے بھی اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، نبی کے سینے میں اس کو محفوظ کرنے کی، اور نبی سے جب یہ پیغام آگے جاتا ہے اس میں شیطان کوئی دخل اندازی کی کوشش کرے، جیسے میں نے ابھی سورہ حج کی آیت پڑھی ہے، شیطان نبی کچھ اور پڑھ رہے ہیں، شیطان وسوسہ ڈال دے، گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو کچھ اور سمجھ میں آئے، اللہ اس کو بھی منسوخ کرتے ہیں۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، جو شیطان اس قسم کی چیزیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، اللہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اللہ اپنی آیتوں کو محکم رکھتے ہیں۔ کیسا اللہ نے بہترین نظام فرمایا۔ تو یہ ہمارا علم الغیب ہے، ہمارا یہ بلائنڈ فیتھ ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک پہنچایا، دین قرآن کی صورت میں ہو، حدیث مبارکہ کی صورت میں ہو، وہ چیز صحابہ کرام تک بالکل حفاظت کے ساتھ پہنچی ہے۔ وعلیکم السلام، بالکل حفاظت کے ساتھ پہنچی ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے ہیں، نہ بھول سکتے ہیں اس کو، اور نہ اس کے اندر کوئی شیطانوں نے دخل اندازی کی ہے، وہ کر بھی نہیں سکتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام تک پہنچتے ہوئے بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ اب بہت سارے صحابہ کرام ہوتے تھے، وہ آگے پہنچا دیتے تھے، اور ایک چیز کو محفوظ کرنے کے لیے، ایک اہم چیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہی ہوں، اگر سکہ بندہ ہو، ایک شخص بھی وہ اگر ایک بات آگے پہنچا دے تو سکہ شخص کی گواہی بھی قابل قبول ہوتی ہے، ایک سکہ شخص کی، اس کی بہت ساری گواہیاں، اس کی بہت سارے دلائل قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے علاوہ بھی، نبی اکیلا ہو، نبی تو وہاں تو ضرورت نہیں ہوتی نبی کے علاوہ کسی اور کی، اللہ تعالیٰ نے اکا دکا لوگوں کی مثالیں پیش کی ہیں نبیوں کے علاوہ، ان لوگوں نے لوگوں تک دین پہنچایا اللہ کا، اور اللہ نے اسے بطور دلیل پیش کیا ہے۔
تو ایک شخص، آپ لوگوں کو چھوڑیں، ہدہد نے بات کی تو اس کی بات سچی، تحقیق کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تحقیق ہونی چاہیے۔ اگر کہیں شک و شبہ آ جائے، کسی شخص کے بارے میں شک و شبہ آ جائے، شخص جھوٹ بولتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اب یہاں غور ہوگا، دیکھا جائے گا یہ شخص فاسق و فاجر ہے کہ نہیں۔ اگر فاسق و فاجر آ جائے پھر اس کے بعد قابل قبول نہیں ہوگی، تحقیق کر لی جائے گی اور ذرائع سے کہ اس بات کو کسی سکہ بندے نے بھی کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر ایک فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لائے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ پھر کیا پتہ لگا اس آیت سے کہ اگر تمہارے پاس ایک فاسق شخص نہیں، ایک نیک شخص، ایک عادل شخص خبر لایا ہے، اس کو مان لیا کرو، اس کی تحقیق کی پھر ضرورت نہیں ہوتی۔ تحقیق کی ضرورت کب ہے؟ جب شک و شبہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حفاظت کی ہے پوری، اللہ نے پورا ایک نظام، ایک سسٹم بنایا ہے ہم تک دین کو پہنچانے کا۔ ہم تک دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک حفاظت سے پہنچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی امت تک حفاظت سے پہنچا ہے، اب آگے امت نے آگے پہنچایا ہے۔ جب امت نے آگے پہنچایا پھر اس کے کئی طریقے ہیں، پھر وہ بعض دفعہ ایک شخص نے آگے پہنچایا ہے، بعض دفعہ تواتر کے ساتھ زیادہ لوگوں نے آگے پہنچایا ہے، اور تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہو وہ بھی دین ہے ہمارا، اس پہ زیادہ اعتماد ہوتا ہے، اور وہ تواتر کے بغیر پہنچا ہو لیکن اگر سکہ راویوں نے پہنچایا ہے تو سکہ راوی ایک ہو، دو ہو، تین ہو، ان کی بات بھی قابل قبول ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم تو اس وقت تک دین نہیں مانیں گے جب تک تواتر نہ ہو، جب تک سینکڑوں لوگ اسے بیان نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اکیلے ہی بھیج دیا یمن میں، لوگوں کا دین سکھاؤ، اعتماد کیا تو بھیجا ہے نا، اپنی طرف سے تو نہیں بھیج دیا کہ اپنی طرف سے بھیج دیا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، ایک شخص دین نہیں پہنچا سکتا، آپ نے اللہ کے حکم سے بھیجا۔ حضرت علی کو بھیجا یمن میں، حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا۔ آپ ایک ایک شخص بھیجتے تھے بادشاہوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، ایک ایک قاصد بھیجتے تھے۔ لوگ نماز پڑھ رہے، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی خبر متواتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابہ کرام تک صحیح پہنچ گئے ہیں، ہمیں اس پہ ایمان ہے، لیکن اب آگے لوگوں تک اگر بات پہنچنی ہے تو عقیدے کی باتوں کے لیے یہ تواتر ہونا چاہیے تاکہ یقین ہو ہمیں 100%۔ خبر واحد سے نا شک و شبہ ہوتا ہے، ظن ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی محدثین بھی تو کہتے ہیں خبر واحد ظنی ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ ظن کا مطلب کیا ہے۔ اگر محدثین نے یہ بات کہی ہے، محدثین نے تو دین کو حفاظت کے لیے کتنی محنتیں کی، کتنی کوششیں کی ہیں۔ جب وہ ظنی کہتے ہیں، ظنی کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے یہی آپ سمجھ لیں، ظن صرف ایک وہم اور ایک خیال کو نہیں کہتے، ظن تو یقین تک پہنچ جاتا ہے۔ ظن کے مختلف مرتبے ہیں، ایک ظن کا معنی یقین بھی ہوتا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اللہ فرماتے ہیں نماز اللہ سے ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے، عام لوگوں پر بھاری ہے۔ کن لوگوں پر نماز بھاری نہیں ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ ظن رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور یہ ظن سے مراد کیا ہے؟ یقین، کیونکہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنا یہ ایمان ہے، اور اگر اللہ سے ملاقات کا یقین نہ ہو، قیامت کا یقین نہ ہو، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ جو بندہ ظن و تخمین رکھے کہ شاید قیامت قائم ہو، یہ تو ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت سے فرمایا ہے، ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ، جب جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں گئے ہو، تم جہنم میں کیوں گئے ہو، اللہ نے اس کی وجہ بیان کی جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی، سورہ جاسیہ میں۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قیامت کے واقع ہونے میں، قُلْتُم مَا نَدْرِي، تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہمیں کبھی شک پڑتا ہے شاید قیامت ہو، شاید نہ ہو، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی وجہ ہے کہ انہیں قیامت کا یقین نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے، عام لوگوں پر بھاری ہے۔ ایسے مومنوں پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا ظن رکھتے ہیں، یعنی ان کو شک ہے اللہ سے ملاقات کا، اگر شک ہو تو شک تو جہنم میں لے جاتا ہے۔ یہاں ظن سے مراد یقین ہے،
جن لوگوں کو قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ کیا ہے سورہ حاقہ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، وہ کہے گا آؤ لوگوں میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا اعمال نامہ کتنا اچھا ہے، میں انی ظننت، کیا معنی کریں گے، میں شک رکھتا تھا، میں یقین رکھتا تھا، انی ملاقن حسابیہ، مجھے میرا اعمال نامہ ملے گا، میرا حساب ہوگا، مجھے یقین تھا۔ تو ظن کا مطلب یقین بھی ہوتا ہے۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے۔ اللہ نے اپنے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچانے کی پوری حفاظت کی ہے۔ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا انتظام کیا ہے، اور پھر لوگوں سے، امت سے دین کو آگے پہنچانے کا بھی اللہ نے پورا انتظام کیا ہے۔ یہ دین ہمارا جب اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دین محفوظ رہے گا، چاہے یہ قرآن ہو چاہے یہ سنت ہو، یہ دین محفوظ رہے گا، اور پوری امت ایک غلطی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کسی ایک کو غلطی لگ سکتی ہے امت میں سے، نبی کو تو دین کے معاملے میں غلطی لگ بھی نہیں سکتی، نبی بھول ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ آپ جلدی جلدی نہ دہرائیں، زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، کہ آپ نے نہیں محفوظ کرنا، آپ نے یاد نہیں کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کریں، اس کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، آپ کو کیا کرنا ہے جب وحی ہو رہی ہو، بس جب ہم پڑھیں اس کو، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، آپ پیروی کریں اس پڑھائی کی۔ کیا مطلب جب ہم پڑھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ کس طرح پہنچا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وحی کی 3 صورتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں صراحت سے فرمایا ہے، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کر سکتے مگر 3 طریقے سے۔ اللہ کے لائق نہیں اللہ کسی بشر سے کلام کرے مگر، آگے 3 صورتیں اللہ نے بیان کی ہے، یہ حصر ہے، ان 3 صورتوں کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں ہو سکتی۔ ایک صورت ہے وحی، دوسری صورت ہے من وراء حجاب، وحی کی بات ابھی بتاتا ہوں، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آتی تھی، اللہ نے کلام فرمایا حضرت موسیٰ سے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ رب العالمین کا کلام فرمانا یہ اللہ کی صفت ہے، عظیم صفت ہے، اور ہمیں اس پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ معاف کرے، وہ اللہ کے کلام کو ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں اگر اللہ کی کلام مان لیا تو پھر وہ تو انسانوں کی طرح کی کلام ہوگی، تو پھر یہ تو اللہ مخلوق کی طرح ہو جائے گا۔ نہیں، اگر اللہ کی کلام مان لیں، اور اللہ کی کلام اللہ کے ساتھ خاص ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، مان لیں، انسانوں کی کلام کے اندر نقص ہوتا ہے، تو قرآن تو کہتا ہے اللہ نے کلام کیا، ہم اگر مانیں گے تو قرآن پر ایمان لائیں گے، نہیں مانیں گے تو قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ ایک صورت ہے کہ من وراء حجاب، اوٹ کے پیچھے سے آواز آئے، دوسری صورت ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اللہ فرشتہ بھیجے، فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی کرے، اور تیسری صورت ہے وحی، وحی کی اور کوئی صورت، وہ وحی کی صورت ہے القاء اور الہام کے ذریعے، خواب کے ذریعے نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے۔ یہ 3 صورتیں، ان 3 صورتوں کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں ہے وحی کی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے معراج کے موقع پر، اور بڑے راز و نیاز ہوئے ہیں، بڑی اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، قرآن صراحت سے کہتا ہے کہ وحی کی 3 صورتیں اور کوئی صورت نہیں ہے۔ من وراء حجاب ہو سکتا ہے، اور ائمہ کرام نے، ہمارے سلف صالحین نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تینوں طریقوں سے وحی ہوئی ہے، فرشتہ بھیج کر بھی وحی ہوئی ہے، من وراء حجاب بھی وحی ہوئی ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوتی تھی معراج کے موقع پر۔ من وراء حجاب ہوئی ہے، حجاب کے پیچھے سے، اوٹ میں، یہ کہنا آمنے سامنے، اور عرش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور پھر لوگوں نے بڑی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں بغیر دلیل کے، نہ کوئی نص ہے نہ کوئی دلیل ہے، یہ غیبی چیزیں ہیں، ہم ان غیبی چیزوں کو، ہمیں غیب کا پتہ ہے، اطلع الغیب، کیا ہم نے غیب میں جھانک لیا ہے؟ ہم پورا قصہ کہانی بنا کر، لو سٹوری بنا کر، عجیب و غریب انداز سے ہم
انسانوں پر قیاس کرتے ہوئے ہم اللہ اور رسول کی ملاقات کے فرضی قصے بیان کرتے ہیں اسٹیجوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر، ممبر رسول پر. اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو بات قرآن و حدیث میں ہے بس اتنی بیان کرنی چاہیے. بھئی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، حضرت عائشہ نے پوچھا آپ سے کہ یہ جو آپ نے دیکھا تھا افق پر، کس کو دیکھا تھا، کون نیچے آیا؟ اور پھر آپ نے دوسری دفعہ بھی دیکھا، سورہ نجم میں دونوں دفعہ کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے فرمایا کہ یہ تو جبریل تھے، میں نے جبریل کو دیکھا تھا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا افق مبین میں. جب دوسری وحی ہوئی سورہ مدثر کی وحی کے بارے میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جب سورہ مدثر کی وحی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں موجود تھے، آپ کو آواز آئی، آپ نے اوپر دیکھا تو آپ کو کرسی پہ بیٹھا ہوا فرشتہ نظر آیا اصل شکل میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرشتے کو اصل شکل میں دیکھا ہے. دنیا کی آنکھ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی. دنیا کے اندر اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. دنیا کے اندر آخرت میں اللہ کو دیکھیں گے مومن لوگ. بھی اس آیت میں بھی ہے کہ آخرت میں لوگ اللہ کو دیکھیں گے. حدیث مبارکہ میں ہے، قرآن کریم میں صراحت سے ہے. دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں. اگر دیکھنا ممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ دیکھ لیتے. حضرت موسیٰ سے جو اللہ نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ نے دیکھا اللہ اتنا مہربان ہے. حضرت موسیٰ کہنے لگے اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھوں. اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، کبھی دیکھ نہیں سکتے. لن مستقبل کی نفی ہوتی ہے لن کے اندر، یعنی دنیا کے اندر تم دنیا کے اندر مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہاں اگر تم ثبوت چاہتے ہو چلو تمہیں تجربہ بھی کرا دیتا ہوں. ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ اگر برقرار رہ گیا، میری تجلی برداشت کر گیا تو تم بھی برداشت کر لو گے. پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے. اگر پہاڑ جیسی مضبوط چیز وہ میری تجلی برداشت نہ کر سکی تو تم بھی نہیں دیکھ سکو گے دنیا کے اندر. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی ڈالی جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. کیا اس کی تفصیلات ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہم ناقص ہیں، ہمارا علم ناقص ہے. جتنا اللہ نے بیان کیا ہم اتنا بیان کر سکتے ہیں. جب اللہ نے تجلی ڈالی جعلہ دکن، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ. وخر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ دوسرے پہاڑ پہ تھے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. فلما افاق، جب انہیں ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک، کہنے لگے اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے وہ مطالبہ کروں جو میں مطالبہ مجھے کرنا نہیں چاہیے دنیا کے اندر. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں پہلا ایمان لانے والا ہوں. کس پر؟ یعنی اس پر کہ آپ کو دیکھا نہیں جا سکتا دنیا کے اندر. اس کے باوجود لوگ بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں. دلائل ہے کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں. اور جو دلائل پیش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر صراحت موجود ہے. یہ آیات جبریل کے بارے میں، میں نے جبریل کو ان کی اصل شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے. میں نے جبریل کو اوپر سے نیچے آتے ہوئے دیکھا. حدیث میں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ فکان قاب قوسین، یہ اتنا جبریل کے بارے میں کہ جبریل 2 کمانوں کے برابر جو اس سے بھی قریب آ گیا. حدیث کے الفاظ ہیں، میں نے انہیں اوپر سے نیچے آتے دیکھا. اور پھر جبریل آئے اور جبریل نے آ کر وحی کی یا ایھا المدثر قم فانذر. تو بغیر دلائل کے لا علمی میں ایسی باتیں کہنا، انسان کو ڈرنا چاہیے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھیں آپ اس کو دہرا دیں. ہم پڑھے سے کیا مراد ہے؟ ہاں میں بات کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 طریقوں سے وحی ہوئی ہے. قرآن آپ پر ایک طریقے سے آیا ہے، قرآن کی وحی آپ پر ایک طریقے سے ہوئی ہے. تین میں سے وہ کون سا طریقہ ہے؟ جبریل کے واسطے سے. پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طریقے سے وحی ہوا ہے جبریل کے واسطے سے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں اور قرآن کریم کی کئی آیتوں میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن کی بات ہو رہی ہے. یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے. نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں. بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں. تو قرآن کا نزول جبریل کے واسطے سے ہوا ہے. اور وحی آپ پر جبریل کے واسطے کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. سنت کی وحی، آپ معراج پر گئے، ایک جگہ جبریل رک گئے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کے علاوہ بھی وحی ہوئی ہے قرآن کے علاوہ.
جو قرآن کی وحی ہے یہاں پر جبریل کے واسطے سے ہوئی ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، جو جبریل کا دشمن ہے وہ سن لے، کہ یہودیوں نے کہا جبریل ہمارا دشمن ہے، تو اللہ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے وہ سن لے، فإنہ نزلہ علی قلبک، جبریل تو وہ عظیم فرشتہ ہے جس نے اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ تو قرآن کا نزول جبریل کے واسطے سے ہوا ہے۔ جب ہم پڑھیں اس قرآن کو، کیا مراد ہے ہم پڑھیں؟ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے واسطے سے ہوا ہے، مطلب ہے ہمارا فرشتہ پڑھے۔ فاتبع قرآن، آپ اس کو دہرا دیں ایک دفعہ، آپ کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد تو کرنا نہیں ہے، یاد تو کرانا ہمارا کام ہے، سینے میں محفوظ کرنا تو ہمارا کام ہے۔ جب ہم پڑھیں اس کو، یعنی ہمارا فرشتہ آپ پر پڑھے، تو آپ اس کی دہرائی کریں۔ جب فرشتہ مراد ہے تو پھر اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کیوں کی؟ علماء کہتے ہیں اصل میں کلام میں حذف ہے۔ اصل کلام کیا ہے؟ جب ہم پڑھیں یعنی فرشتے پر، حضرت جبریل کو کہاں سے قرآن ملتا تھا؟ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اب یہاں پھر میں اصل میں باتیں کچھ گہری ہیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، کچھ لوگ اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں کہ جی اللہ کا کلام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہوتے جس کے اندر آواز ہو۔ قرآن کریم صراحت سے بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ندا لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اللہ قیامت کے دن بھی کلام فرمائیں گے۔ یہ سب اللہ کی عظیم صفات ہیں۔ ہاں، ان صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح ناقص نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے سننے کا بھی ذکر ہے، اللہ کا دیکھنے کا بھی ذکر ہے۔ اگر اس طرح کر کے صفات کا انکار کرنا ہے، ایک پوری جماعت گمراہ ہو گئی، انہوں نے اللہ کی تمام صفات کا انکار کر دیا۔ اللہ کو اگر سمیع مان لیا تو انسان بھی تو سمیع ہوتا ہے، یہ تو اللہ میں اور مخلوق کے اندر مثلیت آ جائے گی، تشبیہ ہو جائے گی۔ تشبیہ ہم نے نہیں کرنی، قرآن میں ہے لیس کمثلہ شیء، میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں۔ جس آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ جیسی کوئی شے نہیں، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا میں سمیع اور بصیر بھی ہوں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انسان بھی سمیع بصیر ہے۔ تو ناموں کا اشتراک ہو سکتا ہے، نام کا اشتراک ہو سکتا ہے۔ اللہ سمیع بصیر ہے، انسان بھی سمیع بصیر ہے۔ اللہ کا سمیع بصیر ہونا، اللہ کی شان کے مطابق انسان کا سمیع بصیر ہونا، انسان ناقص ہے، انسان کی سماعت اور بصارت بھی ناقص ہے۔ تو اللہ بھی کلام فرماتے ہیں، انسان بھی کلام کرتا ہے، انسانی کلام ناقص ہے، اللہ کی کلام کامل ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ آواز بھی لگاتے ہیں، اللہ بات چیت بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام بھی فرماتے ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جو انکار کریں قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے آواز لگانے سے انکار کرے، قرآن کہتا ہے کہ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ آپ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے جب ان کو ندا لگائی ان کے رب نے، آواز لگائی ان کے رب نے، بالوادی المقدس طویٰ، مقدس وادی طویٰ میں اللہ نے پکارا حضرت موسیٰ کو۔ تو اللہ کی ندا کا، اللہ کی آواز کا، اللہ کے کلام کا انکار کرنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ انسان کہے اللہ کی ندا، اللہ کا کلام ایسے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ کی احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، قرآن سے پتہ لگتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، قیامت کے دن اللہ ندا لگائیں گے کہاں ہیں میرے شرکا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اللہ قیامت کے دن ندا لگائیں گے، کیا لوگوں تم نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، کئی آیتیں ہیں قرآن کریم کی۔ تو اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں فرشتوں پر، حضرت جبریل پر، جبریل نبیوں پر لے آتے ہیں۔ تو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھیں اس کو یعنی جبریل پر، اور پھر حذف ہے کلام کے اندر، پھر ہمارا فرشتہ آپ پر پڑھے، کیونکہ قرآن جبریل کے واسطے سے آیا، ہمارا فرشتہ آپ پر پڑھے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کی دہرائی کر دینی ہے، ایک دفعہ دہرا دینا تاکہ کوئی اصلاح وغیرہ کی گنجائش ہو، وہ ہو جائے، کوئی تجوید وغیرہ کی، ایک دفعہ دہرا دیں۔ فتبع قرآن، آپ پیروی کریں اس کے پڑھنے کی۔ یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا فرشتہ جب ہم فرشتے پر پڑھیں، ہمارا فرشتہ آپ پر پڑھے، آپ پھر اس کی پیروی کیا کریں، پھر اس پر عمل کیا کریں، اس کو آگے امت تک پہنچایا کریں۔
تو بڑی گہری آیتیں ہیں، غور طلب آیتیں. ثم ان علینا بیانا، پھر بے شک ہمارے اوپر اس کا بیان ہے. صرف ہمارا کام آپ تک قرآن پہنچانا نہیں ہے، قرآن ہم نے آپ تک پہنچانا ہے اور آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا ہے. آپ کو بھولے گا نہیں، آپ نے عمل کرنا ہے اس پر، آپ نے اس کو ایک دفعہ دہرا دینا ہے. پھر اس قرآن کا بیان، اس کی تشریح بھی ہمارے ذمے ہے. اس قرآن کی وضاحت وہ ہم کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں بیان ہماری ذمہ داری ہے. اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم آپ پر قرآن نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، یعنی بیان نبی کی ذمہ داری ہے. تو بیان اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ نبی کی؟ اصل میں اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نبی تک وحی کرتے ہیں قرآن کی تشریح، اور نبی کی ذمہ داری ہے نبی قرآن کی وہ تشریح امت تک پہنچا دیں. اور قرآن کی تشریح کیا ہے؟ ساری کی ساری سنت قرآن کی تشریح تو ہے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے فلاں کیا تفسیر ہے، آپ بتا دیتے. اب وہ جو آپ تشریح بتاتے قرآن کی، وہ تو قرآن نہیں ہوتا تھا نا، وہ تو اللہ کے الفاظ نہیں ہوتے تھے، وہ قرآن کی تشریح اور بیان ہوتا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین سکھایا ہے سارے کا سارا. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. اب کیا مراد ہے جی اقیم الصلاۃ، نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جو بیان ہے وہ اللہ بتائیں گے، نبی امت تک پہنچائیں گے. اور نبی نے پہنچایا، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو نماز پڑھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو نماز پڑھی نہیں، جو اللہ نے سکھایا اقیم الصلاۃ کی تشریح بیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امت سے کہا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو میرے عمل کی پیروی کرو. تو نماز کا ایک ایک طریقہ اللہ کی طرف سے سکھایا ہوا. اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، عصر کی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. کیا ہے آگے؟ وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، جب تمہیں خوف ہو تو پیدل چلتے ہوئے سواری پر نماز پڑھ لو. حالانکہ سواری پر پیدل چلتے ہوئے فرض نماز نہیں ہوتی، خوف کی حالت میں جائز ہے. فإذا أمنتم، جب تم امن میں آ جاؤ، جب خوف ختم ہو جائے، جب امن میں آ جاؤ، فاذكروا الله كما علمكم، پھر ایسے اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا، ما لم تكونوا تعلمون، جو تم جانتے نہیں تھے. کیا مراد ہے جب تم امن میں آ جاؤ تو ایسے اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا؟ یہاں ذکر سے مراد کیا موضوع چل رہا ہے؟ نماز. کیا مطلب؟ جب تم امن میں آ جاؤ، جب خوف ہو تو پھر سواری پر نماز پڑھ سکتے ہو، دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہو. پیچھے دشمن لگا ہوا، نماز ابھی بھی معاف نہیں ہے. جان کے لالے پڑے ہیں، نماز پڑھنی ہے، دوڑتے ہوئے نماز پڑھنی ہے، سواری پر نماز پڑھنی ہے. لیکن جب امن میں آ جاؤ، اب وہ خوف والے احکام نہیں ہے. اب جو ہے پھر اللہ کو یاد ایسے کرو جیسے اللہ نے سکھایا. پھر نماز کا اصل طریقہ جو اللہ نے سکھایا ہے، یہاں ذکر سے مراد نماز ہے. واقیم الصلاۃ لذکری ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے. یہاں ذکر سے مراد نماز ہے. پھر ویسے نماز پڑھو جیسے اللہ نے سکھائی. نماز ساری کی ساری اللہ نے سکھائی ہے. اور یہ بہت بڑا رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں جی بس قرآن ہی وہی ہے، سنت تو ساری کی ساری شک و شبہ. ابھی ساری اسی موضوع پر بات ہوئی ہے. تو قرآن اور قرآن کا بیان جس کو سنت کہتے ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے وحی ہے، دونوں اللہ کی ذمہ داری ہے. قرآن کو محفوظ کرنا بھی اللہ کی ذمہ داری، اور قرآن کا بیان اور وضاحت بھی اللہ کی ذمہ داری. اللہ نے یہاں اپنی ذمہ داری بتائی ہے اور اللہ نے یہ وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت تک کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.